وہ عبادت جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، وہ عبادت کے جسے چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ دعا توحید کی بنیاد ہے، یہ ہمیں اپنے رب سے قریب کر دیتی ہے، اس سے ہماری مشکلات آسان ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، ہمیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ لہٰذا جو مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے وہ دعا کو اپنے لیے لازم کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ تو جو شخص بھی مشکلات سے، پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا کو لازم کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جو پریشانی دور کر سکے۔ وقتی طور پر کوئی آپ کو دلاسا دے دے گا، کوئی آپ کی ہمت افزائی کر دے گا، کوئی آپ کا دکھ بانٹ دے گا، لیکن آپ کی مشکل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی حل کر سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو بھول جاتے ہیں۔ آخر میں انسان صرف اللہ ہی کو یاد کرتا ہے، اور یہ صرف مسلمان کے ساتھ ہی نہیں، نان مسلمز کے ساتھ، شرک کرنے والوں کے ساتھ، الحاد کا رستہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب اکرمہ بن ابی جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ کر کشتی پر سوار ہو گئے، مکہ سے بھاگ گئے اور پھر جزیرۃ العرب چھوڑنا چاہا، اور جس کشتی پر بیٹھے وہ سمندر کے بیچ میں جا کر ڈوبنے لگی، تو کشتی کے مالکوں نے کہا کہ لوگوں اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ بتوں کو بھول جاؤ اور صرف اللہ سے دعا کرو، اس لیے کہ اس کے ڈوبنے کو صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ تو اس وقت سے چونک اٹھے کہ اسی چیز کی دعوت تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اس وقت انہوں نے عہد کیا کہ اگر آج اے رب تو مجھے بچا لے گا تو پہلا کام میں یہ کروں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اکرمہ بن ابی جہل نے کس اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کیا، تو دعا کی قبولیت ہی ان کے اسلام کا ایک ذریعہ بنی۔ اور دعا کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا، جس میں انسان کہتا ہے یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا کا ایک طریقہ ہے۔ یہاں آپ صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، یہاں بھی آپ اپنے رب کو رب کہہ کے پکار رہے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان صرف بخشش کا سوال کرتا رہے اور رحمت کا سوال کرتا رہے، جیسے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیونکہ اگر آپ کی بخشش ہو گئی تو آپ کے راستے میں جتنی بھی مشکلات ہیں وہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یعنی آپ کو اس وقت کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یا رب مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ گناہ جو میرے اور تیرے بیچ میں حائل ہو گئے ہیں، جو تیری رحمت تک مجھے پہنچنے نہیں دے رہے، یا رب تو ان کو دور کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ اور یہ چیز انسان کی مشکلات دور کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اس کی حاجات پوری ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے، جو بھی اس کی زندگی میں کوئی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح کبھی آپ اللہ سے صرف رحمت کا سوال کر رہے ہوتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، صرف رحمت مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت آ جائے تو ساری مشکلات ہی آسان ہو جائیں، پھر تو کوئی غم ہی نہ رہے، کوئی پریشانی ہی نہ رہے۔ اور تیسرا طریقہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیاوی حاجات مانگے یا آخرت کی ضروریات مانگے،
جیسے اے اللہ مجھے مال دے، اے اللہ مجھے اولاد دے، اے اللہ مجھے گھر دے، اے اللہ مجھے گاڑی دے. اور صحابہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگتے تھے، جیسے جوتی کا تسمہ اگر ٹوٹ گیا تو بھی اللہ سے مانگتے تھے. چھوٹی سے چھوٹی ضرورت سے لے کے بڑی سے بڑی ضرورت تک براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگی جا سکتی، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں. وہ آپ کا رب ہے، وہ سب سے زیادہ آپ کا خیر خواہ ہے، لہٰذا آپ اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور وہ جو سب کچھ دینے پہ قادر ہے، اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ لہٰذا اس کو پکارتے رہنا چاہیے. تو نمبر 1 طریقہ صرف اللہ کی توحید بیان کرنا، اللہ کی تعریف کرتے رہنا. عرفہ کے دن کی سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں کیا مانگا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. آپ نے صرف اللہ کی توحید بیان کی ہے، لا الہ الا اللہ کہا ہے، وحدہ کہا ہے، لا شریک لہ کہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کیا ہے. یہ دعا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ استغفار اور رحمت کی دعا. اور تیسرا، کوئی بھی ضرورت جو ہو کسی بھی زبان میں، کسی بھی چیز کی، روحانی، جذباتی، مادی، دنیا کی، آخرت کی، کوئی بھی چیز، وہ مانگتے چلے جائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے تھے، مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. کانوا اذا فزعوا الی الصلاۃ، یہ حدیث ہے مسند احمد کی، کہ انبیاء پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، نماز پڑھنے لگتے تھے. اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ دعا کی 2 بڑی قسمیں ہیں، دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ. کہ عبادت بھی بذات خود دعا ہے، دعائے حال ہے، یعنی ہم ایسی حالت میں ہیں، ایسی عبادت میں ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کر رہی ہے. انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں، اقرب الیہ. لہٰذا خوب خوب وہاں دعا کرنی چاہیے. تو نماز بذات خود پریئر ہے، اس کو کہتے بھی پریئر ہے. جو صلاۃ کا معنی بھی دعا ہے، تو وہ تو دعا کا مجموعہ ہے. اسی لیے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب انسان پر کوئی مشکل آئے تو فوراً نماز کی طرف جائے اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے. اور بذات خود اگر نوافل پر نوافل بھی پڑھ رہا ہے یا طویل قیام کر رہا ہے، طویل سجدہ کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے دعا یا عبادت ہی کی حالت میں ہے. انبیاء علیہم السلام کی دعائیں کیوں قبول ہوئی؟ ہم ایک کے بعد ایک پیغمبر کے بارے میں قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، اور ہر پیغمبر کی دعا کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ قبول ہو گئی. کیوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. 2 کام تھے ان کے. ایک تو یہ کہ وہ نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، یسارعون فی الخیرات. تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے کیا ہے؟ نیکیوں میں جلدی کریں، نیکیوں میں دوڑ لگائیں، نیکیوں میں آگے بڑھیں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ بھی اور رہبت کے ساتھ بھی، امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی. تو انسان کو اپنے رب کو امید اور خوف دونوں طریقوں سے پکارنا چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پر جب پریشانی آئی، شیطان کے کہنے میں وہ آ گئے، اور پھر انہوں نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی. نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، بس انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے یہ مجنون ہے، اور وہ بری طرح جھڑک دیا گیا. یعنی قوم کے اوباش قسم کے لوگ ان کو ساتھ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے تھے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو اتنا مارا کہ بے ہوش کر دیا. تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب، رب میں مغلوب ہو گیا ہوں،
میرا ان پہ کوئی بس نہیں چلتا، میں ان کے ساتھ ہر طریقہ آزما چکا ہوں، یہ نہیں مانتے، بس تو میری مدد کر۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور نوح کو بھی جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور بلا شبہ یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو یقیناً ہم بہت اچھے قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور پوری قوم کو ڈبو دیا سوائے ایمان والوں کے، اور اپنے بندے کا بدلہ لے لیا۔ یونس علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر، غضبناک ہو کر چلے گئے تھے، چلتے چلتے سمندر تک، سمندر سے کشتی میں، کشتی سے مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی چلی گئی سمندر کی تہہ میں، اندھیروں پر اندھیرے۔ فنادا فی الظلمات الا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس نے اندھیروں میں پکارا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، اوروں کو بھی دیں گے۔ ان ساری مثالوں میں ہمارے لیے سبق ہے۔ ہمارے حالات کتنے بھی تنگ ہوں، ہم کتنی بھی پریشانی میں ہوں، لیکن پیغمبروں سے زیادہ پریشانی ہم پر نہیں آئی۔ بعض جگہوں پر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام 300 سال تک یہ دعا کرتے رہے، روتے رہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ بالآخر رب نے ان کو کلمات سکھائے اور پھر دعا انہوں نے مانگی اور ان کی نجات ہوئی۔ بعض اوقات آزمائشیں لمبی ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیشہ یقین رکھیے کہ رب سنتا ہے، وہ ضرور سنے گا، وہ کبھی بھی مجھے محروم نہیں کرے گا۔ لم اکم بدعائک رب شقیہ، تجھ سے مانگ کر اے رب میں کبھی بھی نامراد نہیں ہوا، تو ضرور سننے والا ہے۔ پھر ایوب علیہ السلام 18 سال تک ایک بیماری میں مبتلا رہے ہیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اسے جو تکلیف تھی دور کر دی، اور اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے طور پر۔ ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے یہ جو عبادت کرنے والے ہیں۔ یعنی بعض اوقات انسان سوچتا ہے میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی بچتا ہوں، لیکن میں دعا کرتا رہتا ہوں مگر میری دعا نہیں سنی جاتی، معلوم نہیں کیوں۔ اب دیکھیے کس طرح یعقوب علیہ السلام سال ہا سال تک، بعض روایات میں 40 سال اور بعض میں اس سے بھی زیادہ وقت کے لیے وہ بیٹے سے جدا ہوئے تھے، اور مسلسل دعا کرتے رہے، مایوس نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا، کس طرح وہ مدین پہنچتے ہیں تھکے ہارے، کئی دن کے پیدل سفر کے بعد جا کر ابھی بیٹھتے ہیں تو فوراً دیکھتے ہیں کہ کچھ لڑکیاں اپنا ریوڑ لے کے کھڑی ہیں، پانی نہیں پلا پا رہی، خود تھکے ہوئے ہیں، خود بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، زخمی بھی ہیں، کچھ فیوچر کا نہیں پتا، لیکن کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے رب کو پکارتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور صرف دعا مانگ کے وہیں درخت کے نیچے بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ اٹھ کے ان بچیوں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ تمہارا کیا معاملہ ہے، اور ان کے سارے ریوڑ کو پانی پلاتے ہیں۔ اور آپ سوچئے کہ ایک شخص جو خود اتنا تھکا، وہ اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیے، اگر ہم اتنا لمبا سفر کر کے آئیں اور ہم سے کوئی پانی مانگ بیٹھے، خود تو آفر کرنا دور کی بات، کوئی اور مانگ بیٹھے تو شاید ہم جھڑک ہی دے کہ میں نے بھی تو اتنا ہی سفر کیا نہیں جتنا تم نے کیا۔ یہیں سے تو ہماری لڑائیاں فساد شروع ہوتے ہیں گھروں میں۔ لیکن نیکی کرنے والے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، سستی نہیں کرتے تھے، ضرورت مند کو دیکھا پہچان لیا، اٹھے نیکی کی، اور ابھی واپس آ کے بیٹھے ہی تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کی بشارت آ گئی
اور وہ بچی واپس آئی اور پھر گھر لے کر گئی. کھانے پینے کا بھی انتظام ہو گیا، شادی کا بھی انتظام ہو گیا، ٹھکانے کا بھی انتظام ہو گیا، اور اچھی صالح نیک کمپنی کا بھی. جب آپ کسی اجنبی ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کیسے دوست ملیں گے، آپ کے نیبرز کون سے ہوں گے، آپ کا تعلق ان لوگوں سے ہوگا. لیکن یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نیک صالح انسان کے ساتھ جوڑ دیا کہ اس کی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی اور ان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو گیا. یہ بھی سراسر اللہ کی رحمت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. موسیٰ علیہ السلام نے ہر مشکل مرحلے میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا. فرعون کے دربار میں جانے لگتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. رب اشرح لی کے علاوہ یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں یا اللہ اس کے لیے میرا دل کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، یعنی میرے بولنے میں سلاست ہو جائے اور اس طرح کی کمیونیکیشن ہو کہ لوگ میری بات سمجھ جائیں، ان کو میری بات سمجھ آ جائے تاکہ وہ مقصد پورا ہو جائے، اور میرے گھر والوں میں سے ایک میرا مددگار بنا دے. اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کا مددگار بنا دیا. زکریا علیہ السلام کی مثال مایوس نہیں ہے، سال ہر سال تک اولاد کی دعا کرتے، انتہائی بڑھاپے میں بھی. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یعنی بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ انفرٹیلٹی کا پرابلم ہے، بچہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی ٹھیک کر سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس لیے مایوسی کس بات کی؟ اللہ کے بندے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے. ہاں، مانگنے سے کبھی نہیں تھکتے، مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبب کے ساتھ بھی دیتا ہے اور بغیر سبب کے بھی دیتا ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعا کرتے ہیں؟ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ بے شک میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں. کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں فریادیں کر رہے تھے، اپنے رب کو پکار رہے تھے. دیر اینڈ دن خوشخبری آ گئی کہ فرشتوں سے مدد کی جائے گی. انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر افراد بھی جنہوں نے اللہ جب تک دعائیں کرتا رہتا ہے وہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے نا، تو اس عبادت سے ان الحسنات یذہبن السیئات، گناہ جب معاف ہو جاتے ہیں بندہ نکھر کے ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس کی دنیا کی مشکل آسان ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی صفائی ہو چکی ہوتی ہے، گناہ کم ہو چکے ہوتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، لیکن وہ قبول ہو رہی ہوتی ہے. وہ کہیں اور کام کر رہی ہے، وہ کسی اور طریقے سے قبول ہو رہی ہے، وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن رہی ہے. اسی لیے دعا کا ایک طریقہ کیا ہے؟ صرف استغفار کرنا. جیسے نوح علیہ السلام نے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. قحط سالی ہو گئی، بارشیں رک گئی، استغفار کرو، بارشیں برسنے لگیں گی. تمہارے گناہوں کی وجہ سے رکی تھی، توبہ کر لو، پھر حالات اچھے ہو جائیں گے. سارے مل کے توبہ کرو، پوری قوم توبہ کرے. اسی لیے وہ صلاۃ الاستسقاء پڑھی جاتی ہے، سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشرطے کہ اس کی دعا کسی گناہ یا قطع رحمی کے لیے نہ ہو اور وہ جلدی نہ کرے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جلدی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی لیکن اس نے قبول نہیں کی. یہ نہ کہے کبھی. بعض اوقات کوئی شخص اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا اور اس کو حل یہ بتایا جاتا ہے دعا کرو، تو کہتے ہیں دعا تو بہت کی ہے، پھر اور کیا کرنا ہے؟ پھر بھی دعا ہی کرنی ہے، ابھی اور بھی کرنی ہے، ابھی کاؤنٹ پورا نہیں ہوا، ابھی ٹائم پورا نہیں ہوا. جب تک وہ ٹائم نہیں آتا تمہیں مانگتے چلے جانا ہے، مانگتے رہو، اسی میں فائدہ ہے. تمہیں نہیں پتا تمہارے لیے کتنا بڑا اجر اکٹھا ہو رہا ہے. اگر آج وہ قبول ہوگی نا تم پھر مستی میں آ جاؤ
کیونکہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے نا کہ اس بندے کو اگر میں نے یہ چیز دے دی اس کی تو آخرت خراب ہو جائے گی. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ اگر اپنے بچے کو اس ایج میں گاڑی لے دیں گے تو وہ کیا کرے گا, اس ایج میں فلاں چیز دے دیں گے تو کیا کرے گا. حالانکہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں, آپ اس کو دے سکتے ہیں, لیکن کیوں نہ تو تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی ایسی دعا کرے جس میں گناہ یا قطع رحمی کا کوئی پہلو نہ ہو تو اللہ اسے 3 میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں. یا تو فوراً ہی اس کی دعا قبول کر لی جاتی, یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی, یا اس سے اس جیسی کوئی تکلیف دور کر دی جاتی. صحابہ نے عرض کیا اس طرح تو پھر ہم بہت کثرت کریں گے. آپ نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ کثرت والا, یعنی آپ بہت مانگو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے, تمہارے مانگنے سے بھی زیادہ دے سکتا ہے. کبھی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے, حدیث میں آتا ہے وَإِمَّا أَن يُكَفَّرَ عَنْهُ مِن ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا دَعَا, یا پھر اس دعا کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے, ایکسپیشن ہو جاتی ہے. یعنی بعض اوقات ہماری نماز میں کوئی کمی رہ جاتی ہے, بعض اوقات روزے میں رہ جاتی ہے, زکوٰۃ میں رہ جاتی ہے, کئی چیزیں ہیں جو ہمارے فرائض ہیں ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن کہیں نہ کوئی کمی ہوتی ہے اور اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. کبھی وضو میں کوئی کمی رہ جاتی ہے, تو ان چیزوں کا پھر کفارہ تو کرنا ہے نا. تو پھر یہ دعائیں جو ہیں یہ اس کبھی کوتاہی کا بھی کفارہ کر دی. پھر یاد رکھیے کہ جو لوگ مایوس ہوتے ہیں اور اللہ سے مانگتے نہیں, مانگنا چھوڑ دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی. اگر وقتی طور پر وہ نہیں مل رہا جو آپ کے دل میں اٹکا ہوا ہے کہ یہی ملنا چاہیے, اور پھر آپ کو نہیں ملتا اور آپ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ طریقہ درست نہیں. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, وہ جہنم میں ضرور ذلیل و خوار ہو کے داخل ہوں گے. دعا روک دینا یہ سوچ کر قبول نہیں ہوتی تو فائدہ نہیں مانگنے کا. یہ کیا ہے دراصل اللہ سے مایوس ہونا, نا امید ہونا اور اللہ سے ناراض ہونا, تبھی تو آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں. پھر آپ کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے.